السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ریاض الجنہ کی فضیلت اور اہمیت بتائیں گے اور اسے جنت کی کیاری کیوں کہا جاتا ہے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مسجد نبوی میں جب آپ باب الجبریل سے داخل ہوں گے تو آپ کے بائیں ہاتھ پر ایک حجرہ نظر آئے گا۔ یہ حضرت بی بی فاطمہ کا گھر تھا۔ جب آپ اس کے سامنے سے گزر جائیں تو فوراً بعد بائیں ہاتھ پر مسجد نبوی کا جو حصہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے، یعنی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حجر مبارک کے درمیان کا حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ اس مقام کے نسبت حدیث میں آیا ہے، جو جگہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ جگہ حقیقت میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اس دنیا میں منتقل کیا گیا ہے اور قیامت کے دن یہ ٹکڑا جنت میں چلا جائے گا۔ اسی ریاض الجنہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی بھی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر امامت کیا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مصلی رسول جیسی متبرک جگہ کی تعظیم کو برقرار رکھنے کی غرض سے حضرت ابو بکر صدیق نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ پر سوائے آپ کے قدم مبارک کی جگہ چھوڑ کر باقی جگہ پر دیوار بنوا دی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ لوگوں کے قدموں سے محفوظ رہے۔ اس جگہ آج ایک خوبصورت محراب بنی ہوئی ہے جو محراب نبوی کہلاتی ہے۔ ولید بن عبد المالک کے دور میں ولید کے حکم سے عمر بن عبدالعزیز نے جب مسجد نبوی کی توسیع کی تو اس جگہ یہ محراب بنوا دی۔ چنانچہ اب اگر کوئی حاجی مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اس کا سجدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی جگہ پڑتا ہے۔ اس وقت جو مقدس محراب بنی ہوئی ہے وہ 9 فٹ سنگ مرمر کے ایک ہی ٹکڑے کی ہے، جس پر سونے کے پانی سے خوبصورت مینا کاری کی گئی ہے۔ دونوں جانب سرخ سنگ مرمر کے بے مثل ستون بنے ہوئے ہیں۔ محراب کے اوپر سورہ الاحزاب کی 56 آیت لکھی ہوئی ہے، جس میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی کوئی مخصوص فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس جگہ کی بہت بڑی اہمیت ہے لہٰذا اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ یہاں نماز پڑھنے والے کو جنت نصیب ہو جائے۔